تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ بات بالکل واضح کر دی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کوئی شخص پھر کسی کو مرعوب کرنے کے لیے اچھا کپڑا پہنے، جبکہ اچھا کپڑا پہننا سنت ہے، نیا کپڑا پہننا سنت ہے، لیکن اگر آپ کی ارادہ یہ ہے کہ نیا کرتا پہنا جائے کسی کو مرعوب کرنے کے لیے، نیا کرتا پہنا جائے کسی کو مرعوب کرنے کے لیے، تو حضرت نے فرمایا کہ اگر ہم نے ان کو اہل شام کو مرعوب کرنے کے لیے نیا کرتا پہنا تو اللہ تعالی ہمیں ذلیل کریں گے۔ آپ یہ ذرا غور کیجیے، یہاں بالکل یہ بات نہیں تھی کہ اگر ہم نے غیر مسلموں کا لباس پہنا تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے، کیونکہ ایسے بس یہی کہا گیا تھا کہ اس ملک میں آئے ہیں آپ اس ملک کا لباس پہن لیجیے۔ یہاں سے بیچارے مسلمان صبح سے لے کے شام تک منافقین کی طرح بہروپیے بنے رہتے ہیں، بہروپیے کہ اگر کسی بزرگ کے پاس جا رہے ہیں تو کیا پہن کے جائیں، اور اگر دوست کی شادی میں جا رہے ہیں تو کیا پہن کے جائیں، اور اگر کسی خانقاہ میں کسی شیخ کے خدمت میں جا رہے ہیں تو کیا پہن کے جائیں کیا۔ اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے ٹوپی لگا لیں، تھوڑی دیر کے لیے میں لباس تبدیل کر لیں، تو میں کہتا ہوں کہ اتنی سیاست تو آج غیر مسلم کے اندر بھی ہے کہ وہ بھی سوچتا ہے کہ بھائی یہ کون سا موقع ہے، اس میں مجھے کون سا لباس پہننا چاہیے۔ بیچارے مسلمان کہتے ہیں بہت ہی اچھا وزیر ہے، بہت ہی اچھا حاکم ہے کہ ہمارے آج اس وقت یہ ہمارے مذہب کا لباس پہن کر آیا۔ میں کہتا ہوں ایسا بہروپیہ تو غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، یہ آدمی بہروپیہ ہے جو حالات کے اعتبار سے روپ بدل دیتا ہے اور ماحول کے اعتبار سے لباس تبدیل کر لیتا ہے، اس کو بہروپیہ کہا جائے گا، اس کو مومن نہیں کہا جائے گا، اس کو مومن نہیں کہا جائے گا، یہ منافق ہے، کیونکہ منافق کا نام ہی بہروپیہ ہے۔ میں آپ سے کوئی کر رہا ہوں، منافق کا نام ہی بہروپیہ ہے۔ موسیٰ فرماتے تھے اگر کسی ماحول میں تمہیں سنت پر عمل کرنے سے شرم آتی ہو یا تمہیں سنت عمل کرنے میں اپنی خفت محسوس ہوتی ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے دل میں کفر میں جڑے جما لی۔ میں اس کے بیان کا سگڑ رکھ رہا ہوں، تمہارے دل میں کفر میں جڑے جما لی ہیں اگر تمہیں کسی ماحول میں سنت عمل کرنے سے شرم محسوس ہوتی ہے۔ کفر نے تمہارے دلوں میں جڑے جما لی ہیں اگر تمہیں کسی ماحول میں سنت پر عمل کرنے سے شرم آتی ہے۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ آپ ہمت سمجھیے کہ یہ کوئی کفر تھوڑی ہے۔ جی ہاں، یہاں تو عجیب وغیرہ مزاج ہے لوگوں کا، جو کہ نماز تھوڑی چھوڑ رہا ہوں اور میں کوئی زکات تھوڑی چھوڑ رہا ہوں اور میں کوئی روزے کا انکار تھوڑی کر رہا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں مجھے اسلام علی خمسین کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری مسلمان ہونے کی علامت نہیں، یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے، یہ آپ کا وہ چھپا ہوا اسلام ہے جو آپ کے اللہ کے درمیان میں بہت عام بات ہے۔ فرائض پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ اللہ کے یہاں آپ کے اللہ کے درمیان یہ آپ کا اسلام ہے کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ اتباع سنت پر نہیں ہیں تو آپ اپنے مخلوق کے درمیان بھی اسلام کو ظاہر کریں جس طرح آپ اپنے خالق کے درمیان اسلام کو ثابت کر رہے ہیں۔ آپ اپنے اللہ کے درمیان فرائض کو ادا کر کے جس طرح اپنے اسلام کو ثابت کر رہے ہیں، اس طرح آپ کو چاہیے کہ آپ اتباع سنت کے ذریعے اپنے اسلام کو ظاہر کریں۔ اگر آپ اتباع سنت اسلام کو ظاہر نہیں کرتے تو پھر آپ لوگوں سے بتا رہے کہ میں نصرانی ہوں یا میں یہودی ہوں، میں صاف کھل کر رکھتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ لباس تو بہت بڑی چیز ہے جو اس سے کہ ایک انسان کی حریت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں اصل بات کہ لوگ دکھانا حدیث میں آتا ہے کہ آپ وسلم کو اگر کوئی کھانا پسند آتا تو آپ اسے کھاتے، اور اگر آپ کو وہ چیز پسند نہیں ہے تو آپ اس میں ایڈ نہیں لگاتے تھے، آپ ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ نہیں کھانا۔ دیکھیے آپ وسلم کی کسی سنت کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، بس پہلے لوگوں میں
سنت کا اتباع اتنا لازم تھا کہ ایسے شخص کو مرتد اور اسلام سے نکل جانے والے یقین کیا جاتا. کر رہا تھا کہ وزیر نے خالد بن یوسف کے سامنے کہہ دیا کہ مجھے لوگ پسند نہیں. انہوں نے تلوار نکال لی اس کو قتل کرنے کے لیے. روایت میں ہے تلوار نکال لی فوراً قتل کرنے کے لیے. بغداد میں قرآن مچ گیا کہ وزیر نے سنت کا انکار کیا ہے. ہر بچہ یہ کہہ دیتا کہ اسے قتل کر دو. ہر بچہ کہہ دو جبکہ بڑا سخی آدمی کا ہر بچہ کہتا تھا اسے قتل کر دو کیونکہ اس نے لوگوں کا انکار کیا. آپ کو لباس کا انکار، شکل کا انکار، آپ کے نزدیک تو سنت ہے، فرض تو ہے نہیں. اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا فرض عین ہے ہر مسلمان کی ذمہ. ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے. فرض عین ہے. آپ کے لیے سنت ہے، میں کہتا ہوں فرض ہے. آپ کہاں سو رہے ہیں؟ اگر آپ سنت کے اتباع نہیں کرتے تو آپ اسلام کو چھپا رہے ہیں، اور اسلام کو چھپانے کی صرف اجازت وہاں ہے جہاں آپ کو جان کا خطرہ ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا اگر آپ کے اسلام ظاہر ہو گئے. اور وہ بھی ادنا درجہ ہے. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ اپنے اسلام کو ظاہر کریں. اعلیٰ درجہ ہے اگر آپ کو قتل کر دیا جائے. بڑی آپ کو معلوم ہوگا صحابہ کرام میں اعلیٰ درجے کے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے جو کفر کے کلمے سے راضی نہیں ہوئے، اگرچہ زبان سے کہنے رفیع، ان کا درجہ اعلیٰ درجہ ہے. جنہوں نے زبان سے کفر ظاہر کر دیا صرف کلمات میں. یاد کروں آپ سے، میں نے ایک آیت پڑھی تھی شروع میں، وَلَا تَرْكَنُوا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. یہ سارے مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم باطل کے مطالبے پر اتنا بھی نہ جھکنا کہ اس جھکنے میں کوئی ایک سنت عادت ہے انکار ہو رہا ہو. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. اگر تم سنتوں کو چھوڑ کر غیر مسلم کے طریقوں کی طرف مائل ہو گئے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سنت کے چھوڑنے پر کوئی عذاب نہیں ہے، فرائض چھوڑنے پر عذاب ہے. آپ ذرا توجہ دیں، کچھ کہہ رہا ہوں. آپ کا خیال یہ ہے کہ سنت کے چھوڑنے پر کوئی عذاب نہیں ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بعض سنتیں ایسی ہیں جو وجوب کا درجہ رکھتی ہے اور واجب اس لیے ہیں کہ وہ علامات اسلام میں سے ہیں، شاعر اسلام میں سے. اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو گویا آپ نے اپنے ظاہر سے اپنے آپ کو کافی ثابت کیا ہے. یہ بات ہے، عمل کریں گے. وَلَا تَرْكَنُوا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. کہ تم ظالموں کے اور غیر مسلموں کے طریقوں کی طرف ہرگز مائل نہ ہونا، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں جلائے گی اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہی قرآن کیا ہے. یہ کیا ہے آخر؟ مائل ہونا، کسی کے خلاف سنت طریقوں کی طرف مائل ہونا یا ظالموں کے طریقوں کی طرف مائل ہونا، آخر کیا ہے؟ یہ باطل کا طریقہ یہ ہوتا ہے پرانا کہ وہ کسی ایک عمل سے، کسی ایک سنت سے آپ کو روکے اور قانون بنائے گا کہ یہ قانون ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ کوشش کریں گے کہ نہیں جی ہمیں اس کا عمل کرنے دو، تو وہ آپ کے اس رکاوٹ کے بعد وہ آپ سے مطالبہ کریں گے. اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ کو یہ کام کرنے دیں گے
مگر اس شرط پر ہم کرنے دیں گے کہ آپ ہمارے مطالبہ پورا کر دیں کہ کیا مطالبہ ہے آپ کا، کہ ہمارا ایک مطالبہ ہے آپ اسے پورا کر دیں تو ہم آپ کو آپ کا مطالبہ ہم پورا کر دیں گے. میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، میری بات دھیان سے سننا بہت. یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں اور میں اس پر واقعہ عرض کروں گا کہ باطل کے مطالبے پر اپنے کسی کام کو چھوڑ دینا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں، آپ ہماری مان لیں. حالانکہ اگر مسلمان باطل کے مطالبے پر دین کو چھوڑ دے، دین کو چھوڑ دے نہیں، ایک حکم چھوڑ دے کوئی، تو آپ یہ مت سمجھنا کہ اس نے ایک حکم چھوڑا ہے، بلکہ آپ یقین کر لینا کہ اس نے پورے دین کو چھوڑا ہے، پورے دین کو چھوڑا. اس لیے کہ دین ایک ایسا، میں سب سے بحث کرتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے پیر میں زخم ہو جائے، اگر کسی شخص کے پیر میں زخم ہو جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب بیمار ہیں. مثال دے رہا ہوں، اگر کسی شخص کے پیر میں زخم ہو جائے تو یہ کہا جائے فلاں صاحب بیمار ہیں. یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ ان صاحب کے پیر کا انگوٹھا بیمار ہے کیونکہ انگوٹھے میں زخم ہے. مثال دے رہا ہوں، پورے بدن پورے صاحب کی طرف بیماری کی نسبت کی جاتی ہے، فلاں صاحب بیمار ہے. ہاں دیکھیں صاحب بالکل ٹھیک ہے، سر سے لے کر پیر تک پورے ٹھیک ہے، صرف پیر کے انگوٹھے میں بھی زخم ہے. لیکن آپ کہیں سنیں گے نہیں کہ یہ کہا جائے کہ فلاں صاحب کا پیر کا انگوٹھا بیمار ہے، کہا جاتا ہے فلاں صاحب بیمار ہے. ہمیں نکل جاتا ہے. بالکل میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ عادت اور ضرورت کی لائن کی ایک سنت کو چھوڑ دیں تو آپ کا پورا بدن پورا دین متاثر ہوگا اس سے. آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ ایک جز ہے، الگ ہے، نہیں، ایک جز الگ نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ باطل آپ کی ایک سنت کے خلاف قانون لائے گا، یہاں پہ کام سے روکے گا. آپ کہیں گے ہمیں یہ کرنے دو، وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم کرنے دیں گے مگر ہماری ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہ ایک مطالبہ ہمارا پورا کر دو، ایک مطالبہ آپ کا پورا کر دو. یہ ہے دین کے برباد ہونے کا اور دین کے گرنے کا جو بنیادی سبب ہے اس زمانے میں، وہی ہے. مسلمان کیا کہتا ہے؟ مسلمان یہ کہتا ہے یہ سے روک رہے ہیں ہمیں، یہ فرض کریں گے، نہ نماز سے روک گئے، نہ زکات سے روک گئے، نہ حج سے روک گئے، روزے سے روک رہے. اگر یہ ایک سنت سے روک رہے ہیں تو اگر سنت پر عمل کرنا فرض تو ہے نہیں. آپ کو خبر ہی نہیں ہے کہ آپ کو ایک ڈکشنری روک رہے، آپ کو کل سے روک رہے ہیں. میں اس کی مثال کرنے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کا بوتل لے آپ کا محروم نہیں نہ سنت ہے. کسی نے عبداللہ بن عمر سے سوال کیا کہ حجر اسود کا بوسہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے. اس نے کہا کہ اگر بھیڑ زیادہ ہو، اگر مجمع زیادہ ہو، وہاں تک نہیں پہنچ سکے ہم اور ہم بوسہ نہ لے سکیں، اگر بھیڑ زیادہ ہو تو کیا کرے؟ فرمایا کہ اگر مگر کا یمن پھینک دو. اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی ایک سنت میں بھی اگر آپ نے اگر لگا دی، ایک سنت اگر آپ نے کہہ دیا کہ اگر نہ ہو سکے اس طرح بن دو، فرمایا کہ اگر مگر کو یمن پھینک، یعنی شریعت اور سنت کا جو تعلق ہے وہ تو امر سے ہے، اگر سے نہیں ہے. تو آپ سے واضح بات ہے، کس سے ہے؟ امر سے ہے، اللہ کا حکم ہے. ہمیں کیا مطلب ہے؟ حنیفی کا مطلب موقع ہے یا نہیں ہے. حالانکہ اس نے ایک حضور پیش کیا کہ بھیڑ زیادہ ہے، بوسہ نہیں لے سکتے. مقصد یہ تھا کہ آپ یہ کہہ کر اگر چھوڑ دیں کہ بھیڑ زیادہ ہے
تو آپ نے کوشش کا انکار کیا ہے. جس نے کوشش کا انکار کیا اسے بھی کو چھوڑ دیا. جس نے کوشش کا انکار کر دیا اس نے بھی کو چھوڑ دیا. ہم سارا دین چھوڑ کر اس لیے جا رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جس عمل کی سہولت سے کرو. تو میں اس کی مثال دے رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ کی حاجی رسول کا حد کر دیا. مشرکین نے دیکھا کہ ان کو یہ عمل بڑا پسند ہے. مشرکین نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان کا بوسہ نہیں لینے دیں گے. روک دیا اور کچھ نہیں روک دیا. بس کیا بات ہے کہ ہم آپ کو ہمارا ایک مطالبہ ہے, آپ اگر وہ پورا کر دیں گے تو ہم آپ کو یہ عمل کرنے دیں گے, اور اگر ہمارا مطالبہ پورا نہیں کرتے ہم آپ کو صحیح نہیں دیں گے. کیا مطالبہ ہے کہ ہمارا مطالبہ آپ سے یہ ہے کہ جب آپ طواف کیا کریں تو جو بت رکھے ہوئے ہیں بیت اللہ میں اور باہر بیت اللہ سے ہر کونے میں ایک دوسرا, آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ہمارے بتوں کے آگے سے جھک کر جایا کریں اور ہمارے بتوں پر آپ بطور تبرک کے برکت حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے بطور ہاتھ پھیرا کریں. اور یہ بات جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کفر اختیار کریں. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہ ہم چاہتے ہیں, ہم یہ چاہیں کہ آپ بھی کافر ہو جائیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بتوں کی تھوڑی سی تعظیم کر دیں تاکہ ہمارے آپ کے درمیان دوری پیدا ہو گئی ہے, جو ایک نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں وہ نفرتیں ختم ہو جائیں اور ظاہر میں ایسا معلوم ہو کہ ہاں ہم دونوں ایک دوسرے کے مذہب کا سے محبت کرتے ہیں, ایک دوسرے مذہب کا لحاظ کرتے ہیں. بس ہم تو آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں, میں بہت اہم بات آپ سے انہیں خبر ہے, انہیں معلوم ہے کفار کو کہ یہ کفر اختیار نہیں کریں گے. آپ میں کیا کہہ رہا ہوں, وہ ہم سے یہی دیکھ میں کافروں کی بات کر رہا ہوں میں آنکھوں سے ملتی ہے. یہ جو نفرت پیدا ہو گئی ہمارا آپ کے درمیان, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بتوں کی ایسی تعظیم کر دیں تھوڑی سی جس سے کہ ہمارے آپ کے درمیان جو دوری پیدا ہو گئی ہے ہمیں آپس میں الفت ہو, آپس میں محبت ہو. زمانے کے کہ غیروں کے جو ہے تہواروں میں اور غیروں کی عبادتوں میں تم ذرا سا ایک دکھاوے کے لیے شرکت کر لو. تمہارا دل تو مسلم ایمان کے ساتھ ہی آج کل ایک عجیب فتنہ پیدا ہوا ہے کہ ہم تو ظاہر طور پر کر رہے ہیں. جی ہاں ظاہر طور پر کر رہے ہیں کہ ہمارا مسلم ہے. تمہارا ظاہری جو کفر ہے وہ تمہارے دل کے کفر کی وجہ سے ہے. کسی بات ہے تمہارا ظاہری جو کفر ہے وہ تمہارے دل کے کفر کی وجہ سے ہے. سیدھی بات ہے. آپ سے حاصل سے مطالبہ ہوا کہ آپ ہمارے بتوں کے آگے سے جھکتے ہوئے جائیں اور ان کے اوپر آپ بطور برکت کے ہاتھ پھیریں تو ہم آپ کو پھر اجازت دے دیں گے کہ آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے حدیث کو بسرے ہم جلد دے دیں گے, ورنہ نہیں دیں گے. آپ کے وسلم کو یہ خیال ہلکا سا آگے گزر گیا کہ اگر بغیر دل کے ارادے کے دیکھیں بغیر دل کے ارادے صرف غیروں کو دکھلانے کے لیے, بغیر دل کے ارادے کے صرف غیروں کو دکھلانے کے لیے اگر ان کے بتوں کے آگے سے اس سے گزر جائیں ذرا سے اشارہ کر دیجیے کیا ہے. نبی سے تو اس کا کوئی انکار ہی نہیں ہے. وہاں تو وہ تو سارے گناہوں سے معصوم ہیں, ممکن نہیں ہے کہ نبی سے گناہ ہو جائے. پھر گناہ بھی نعوذ باللہ شرک کا نہیں ہے. دیکھیے ایک مصلحت ایک چیز کی غیروں سے اجازت لینے کے ایک مجبوری ہے.
آپ چاہتے ہیں وہ خیال ہلکا سا آ کے گزر گیا، اور وہ خیال بھی اتنا آیا کہ اگر سر سے اشارہ کر دیں، دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ، ممکن نہیں ہے کہ نبی کا دل نعوذ باللہ شرک خفی ہو یا شرک جلی ہو، نبی کا قلب شرک کی طرف مائل ہو، ممکن نہیں۔ لیکن آپ کو خیال ہی آیا کہ اگر ان کو دکھلانے کے لیے بس یہ مطمئن ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا نبی جی اگر صرف دکھلانے کے لیے بھی آپ بہت ذرا سے، بہت تھوڑے سے، شیئن قلیلا، حدیث قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، شیئن قلیلا، اگر آپ ذرا سے بھی دکھلانے کے لیے بھی جھک جاتے ہیں ان کی بات کی طرف، تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دے دیں، آپ کو دگنا عذاب آخرت میں دیں۔ اور یہ تو ہمارا فضل ہے کہ ہم نے آپ کو جمائے رکھا ایمان پر، ہمارا فضل ہے، یہ تو ہمارا فضل ہے۔ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑے سے، بہت ذرا سے، صرف دکھلانے کے لیے بھی ان کی طرف گھوم جاتے اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے۔ اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں۔ میرے کو میں ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہاں بھی یہ فرمایا ولا ترکنوا، اور یہاں بھی یہ فرمایا ولا ثبتناک لقد كنت تركن الى شيء قليلا۔ یہ ترکنو کا جو لفظ ہے یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پورے نعوذ باللہ کوئی مسلمان کافروں کی طرف چلا جائے، یا نعوذ باللہ نماز چھوڑ دے، زکات کا انکار کر دے، یا روزے کا انکار کر دے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا جو آپ کا خیال ہے کہ عذاب کی تو رئیس جب ہے جب آدمی نعوذ باللہ پورا کفر کی طرف چلا جائے، بالکل آپ کو بالکل کہہ رہا ہوں ولا ترکنو، بلکہ قرآن یہاں سے کہتا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، کہ صبغۃ اللہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ کہے کہ یہ وہ سنت کا رنگ ہے اور یہ سنت کا حلیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس شرط پر تمہارے لیے کافی ہوں گے، کافر کے مقابلے میں اللہ مسلمان کے لیے اس شرط پر کافی ہوں گے، اور مسلمان کی مدد اس شرط پر کریں گے کہ وہ سر سے لے کے پیر تک سنت میں رنگا ہوا ہو۔ میں یہ آیت کا ترجمہ آپ سے کروں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ مسلمانی کے لیے کافی، نماز پڑھنے پر، زکات دینے پر، حج کرنے پر، روزہ رکھنے پر کافی نہیں ہوں گے۔ میں آپ سے کھل کر عرض کر رہا ہوں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کافی ہے آپ کے لیے، ان سارے ابیات کے مقابلے میں اللہ کے لیے کافی ہیں۔ اس کفایت کی یہ شرط ہے، وہ شرط آگے یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ مسلمان اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہو۔ اس کا مطلب صاف یہ ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ سب جگہ پہ تک اگر آپ سنتوں سے رنگے ہوئے ہیں اور آپ سنتوں سے بھرے ہوئے ہیں، آپ سنت سے مزین ہیں، تب تو اللہ تعالیٰ کافر کے مقابلے میں آپ کی مدد کریں گے، اور اگر آپ کے بعد سنت پر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا آپ سے آپ کی کفایت کا اور آپ کی مدد کا کوئی وعدہ نہیں۔ میرے دوستوں جو میں نے یہ پہلی بات ہے، میں نے کہا تھا کہ میں دو باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ رعب، اس رعب سے آزادی کی مدد کی گئی ہے، وہ سارا کا سارا رعب خوشیوں میں لیکن شبہ سنت میں اسی بات میں چلا۔ یہ دوسرا جو رعب رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہ رکھا تھا مسلمانوں کی آپس کی اجتماعیت۔ اجتماعیت میں سب سے بنیادی چیز، اہم بنیادی چیز، جس میں بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے عہدیدار ان کو بھی بات ماننی پڑی اور وہ مسلمانوں کے ساتھ سامنے مغلوب ہو گئے، وہ ہے مسلمانوں کے درمیان میں وحدت کلمہ۔ ایک بات سب یہ
چلتی ہے. دو باتیں میں نے عرض کی ہے کہ ایک رعب قواعد سنت میں، ایک رعب آپس کی اجتماعیت میں. آپس کی اجتماعیت کا مطلب یہ نہیں یہاں جمع ہو گئے وہاں جمع ہو گئے وہاں جمع ہو گئے یہاں جمع ہو گئے، بلکہ اجسام کا جمع ہونا اصل اجتماعیت نہیں ہے. قلوب کا جمع ہونا اجتماعیت ہے. قلوب کا جمع ہونا کیا ہے کہ اگر آپ ہم میں سے ایک ایک کا امتحان لے لیں اور ان سب کی بات ایک ہو تو کہا جائے گا کہ یہ سب امام والے ہیں. اور اگر ان میں سے کسی ایک کی بات اپنے ساتھیوں کی بات سے اور طے شدہ بات سے کسی ایک کی رائے ہٹی ہوئی ہے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ آدمی مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہے. یہ بھی کیا کہہ رہا ہوں، کہا جائے گا کہ یہ